اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے موت کیا ہے، اور یہ جو ہمارے اعصاب پہ موت کا خوف سوار ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا کیسے اس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ جو خوف کا لفظ ہے نا، پہلے ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ خوف ہوتا کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی انہیں حزن ہوتا ہے۔ اب اس کا اگر ہم تجزیہ کریں کہ یہ خوف جو ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خوف جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ مثلاً اگر آدمی کو موت کا خوف نہ ہو تو وہ علاج کیوں کرائے گا؟ اگر بے روزگاری کا، فاقہ کشی کا خوف نہ ہو تو کوئی کام کیوں کرے گا؟ اگر آپ کو پولیس کا خوف نہ ہو تو آپ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کیوں کریں گے؟ تو بعض خوف ایسے ہیں جن کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ اللہ رب کریم یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ بھی میرے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں کوئی حزن ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے لفظ خوف کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ اب یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے کہ ہمارے یہاں نظام میں، فکر میں کیا ہے کہ ہم نے ایک ایک لفظ میں کئی مطلب بھرے ہوئے ہیں۔ مثلا مجھے ڈر ہے، اب لفظ خوف کا ترجمہ ہم ڈر کرتے ہیں، ڈر۔ اب مجھے ڈر ہے، مجھے شیر سے ڈر لگتا ہے، مجھے سانپ سے ڈر لگتا ہے، مجھے بچھو سے ڈر لگتا ہے، لیکن ایک یہ کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ پیالی نہ ٹوٹ جائے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کے میرے تعلقات نہ خراب ہو جائیں۔ یعنی دیکھیں، دو لفظوں، ایک ہی لفظ کو دو جگہ استعمال کیا۔ ایک ڈر کا مطلب ہے محتاط ہونے کی اطلاع دی جا رہی ہے، مجھے ڈر ہے یہ بچہ گلاس نہ توڑ دے۔ اب یہ لفظ ڈر استعمال کیا نا، تو اس ڈر سے مراد وہ والا ڈر تو نہیں ہے جو مجھے سانپ سے یا شیر سے یا کسی چیز سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جو ڈرنے کی کیفیت ہے، اب اس کے دو اینگل ہو گئے۔ اب کون سا لفظ ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں، یہ بڑی احتیاط اور یعنی کہ محتاط ہو کے سمجھنے کی بات ہے۔ اب اسی طرح خوف کیا ہے؟ خوف کا لا خوف علیہم، اگر ہم خوف کی ساری تصویریں جمع کریں، جتنے بھی آپ ممکن خوف کی شکلیں سوچ سکتے ہیں، مثلا مجھے موت سے خوف ہے، مجھے آنے والے کل کا خوف ہے، مجھے بیماری کا خوف ہے، تو اگر ہم ان سارے خوف، یا مجھے اندھیرے سے خوف ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو اس ساری کا انالیسس کریں، آپ انالائز کریں ان کی تصویروں کو کہ اس میں کامن فیکٹر کیا ہے۔ تو بہت ہی عجیب بات یہ ہے کہ کامن فیکٹر یہ ہے کہ خوف دراصل کیا ہوگا، یہ ایک سوال ہے، ذہن میں ایک سوال آ گیا، کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ اب اگر سوال آنا غلط نہیں ہے، سوال آیا کیا ہوگا، تو آپ کا ذہن کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس کا جواب سوچیں کہ بھئی کیا ہوگا، بھئی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ حل ہے۔ لیکن ہمارے ذہنی تربیت کیا ہے؟ اب ہم کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا، اس کی تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجہ ہمارے اعصاب مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ رفتہ رفتہ کمزور ہو کے پھر ہر چیز سے خوف آنے لگتا ہے۔ کیا؟ خوف۔ اب خوف اصل میں کسے کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں
کسی چیز کا احساس کرنا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب حزن کسے کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں کیوں ہوا. دیکھیں نا، کسی کا دوست مر گیا، کسی کی کوئی داغ مفارقت دے گیا، کوئی دوست داغ مفارقت دے گیا، چھوڑ گیا، لڑائی ہو گئی، نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، آگ لگ گئی، کاروبار میں لاس ہو گیا، تو حزن میں چلے گئے. اب ہم اداس بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں. غور کریں ان ساری تصویروں میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ کیوں ہوا؟ یہ کیا ہوا یا کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ حزن ہو گیا. اب غور کریں کہ خوف کا تعلق ہے اندیشہ مستقبل، یعنی مستقبل سے ریلیٹڈ بات، اور حزن ماضی سے. حزن کا تعلق ماضی سے ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہوا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی ماضی کو ریفر کر رہے ہیں. اب اس آیت میں اللہ رب کریم نے اصل میں کیا بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ کی موجودگی کا ایک احساس رہتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، کیونکہ پلانر از دی آل مائٹی. جب ایک چیز کو آل مائٹی اللہ نے پلان کی ہے تو وہ بری کیسے ہو سکتی ہے؟ یا جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی اچھائی ہوگی، کوئی بہتری ہوگی. تو ہمیں یہ احساس قربت کا جو اللہ کے ساتھ ہے، یہ اپنے خالق کے ساتھ ہے، اپنے مالک کے ساتھ ایک ربط قائم کرنا ہے. یعنی ذہنی ایک رابطے میں رہنے کا یہ سب سے آسان پریکٹس ہے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو کہ اب کیا ہوگا، تو ڈونٹ لیٹ دس کوشچن ریپیٹ، ڈونٹ لیٹ اٹ ریکر. اس کو بار بار دور نہ کرنے دیں، اس کو ریزالو کریں. سوال ہے کیا ہوگا؟ ہاں بھئی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کا پاسبل حل یہ ہے، اس کا یہ ہے. تو حل سوچنے کی طرف جائے نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا، کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. یہ غلط ہو گیا. یا یہ کیوں ہوا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب ہاؤ ٹو فیس دیٹ سچویشن. ایک چیز ہو گئی تو کیسے کریں گے؟ تو یہ جب دو باتوں کو، یعنی ذہن کی ان دو طرزوں کو، نہ اسے ماضی کے ساتھ چپکے رہنے دینا ہے، نہ مستقبل کے اندیشوں میں گرفتار رہنا ہے. اگر یہ دو صورت احوال سے ہم نکل جائیں، یعنی ذہن کی تربیت ایسی کر لیں کہ اگر کیا ہوگا، بھئی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو ویل ہینڈل یا ویل کراس دا برج وین ویل کم ٹو اٹ والی اپروچ رکھیں. کس نے منع کیا؟ مرضی آپ کی ہے. آپ اپنے اعصاب پہ سوار کر کے ڈرتے رہیں، خوفزدہ ہوتے رہیں. دوسرا یہ کہ بھی کیا ہوا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے چلو. بھئی جو ہو گیا اس سے سبق سیکھو. اس سے سبق سیکھ کے تو آپ سابقون بننے کی طرف چل پڑے نا، بجائے اس کے کہ آپ جو ہو گیا اب اسی پہ بیٹھے کرائنگ اوور دا سپلٹ ملک. یہ اپروچ کو ٹھیک کرنے کی باتیں ہیں، اور اپروچ اپنے اندر سے اپنے فہم کو درست سمت میں لگانے کی دیر ہے. Having said all this, اب آ جائیں لیٹس ایگزامن دی فیئر آف ڈیتھ. ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دس فزیکل لائف از دی الٹیمیٹ تھنگ. نو، اٹ از جسٹ اے پاسنگ فیز آف لائف. یہ زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے ہم نے ہر حال میں گزرنا ہے. بچہ پیدا ہوا، وہ انفینسی میں ہے، نومولود، انفنٹ. اس کے بعد وہ چائلڈہڈ میں آیا، بچپن میں آیا، بچہ بن، چل گھٹنوں کے بل، کرالر، ٹاڈلر. یہ ٹاڈلر سے آگے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، پھر اس کے بعد وہ جوان ہوا، لڑکپن میں آ گیا،
کھیلنا کودنا اچھلنا کودنا یہ سب جاری ہے. پھر جوانی آ گئی, اب کام کرنے ہیں, پھر شادی ہو گئی تو وہ اب نوجوانی سے نکل کر جوانی میں آ گیا, پھر ادھیڑ عمری آ گئی, پھر بڑھاپا آ گیا, پھر الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو پاس اوے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ انتقال کر گیا, پاس اوے. ہی پاسڈ اوے, یعنی یہاں سے دور کہیں چلا گیا. اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. جب ہم کہیں سے آئے ہیں تو ہم نے کہیں جانا بھی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ دی ریئل کویسچن کہ وائی آر وی افریڈ آف ڈائنگ. اب غور کریں کیوں لگتا ہے ڈر. کیونکہ ہم وہ جیسے میں نے کہا نا, خوف کا مطلب ہم نے لیا ہوا ہے ڈرنا, اور وہ بھی ڈرنا جیسے شیر سے ڈرنا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی سمپل ہے وجہ. دیکھیں, ہم دنیا میں کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. وی آر ہیئر ٹو پرفارم سم تھنگ, ٹو پرفارم ان وٹ ایور کیپیسٹی. وہ پرفارمنس چونکہ ہماری اپ ٹو مارک نہیں ہے, کیونکہ وہ پرفارمنس جو ہم خود سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم نے اتنا پرفارم نہیں کیا, یا ہم نے اتنا بلوم نہیں کیا کہ جب ہم ودر کرنے لگیں تو ہمیں یہ طمانینت ہو کہ آئی ہیو پرفارمڈ ویل. اب یہ طمانینت قلب کیسے آئے گی؟ یہ کیسے آئے گی؟ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ غور کریں کہ آپ یہ پودوں کی دنیا میں دیکھیں ذرا. درخت جو ہیں بیج سے اگتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ان پہ پھول آتے ہیں. ہر پھول اپنا پورا ڈسپلے کر کے اپنے کلرز کو, اپنی فریگرنس کو, اپنے اروما کو ڈسپلے کر کے پھیلا کے کیا ہوتا ہے؟ ودر کر جاتا ہے. یہ ودرنگ کبھی آپ نے کسی دیکھا کسی پودے کے ہاں سوئم ہوتا, یا کل ہوتے, یا برسیاں ہوتی, یا جمعراتیں ہوتی, دیکھی ہیں؟ یہ صرف ایک انسان واحد مخلوق ہے جس کے ہاں یہ رسم و رواج ہیں, یہ رسم و ریت و رواج ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی when he is about to pass away وہ سکین کرتا ہے اس کا ذہن کہ میں نے کیا کیا, تو وہ جو کیا ہوتا ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہوتا. تو وی ہیو ٹو لیو اے لائف دیٹ از فل آف لائف, یعنی آپ اپنی زندگی کو پوری طرح زندہ رہیں. تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ زندگی, موت از ناٹ دی اینڈ آف لائف, اٹ از دا بگننگ آف اے نیو لائف. جب آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ ڈیتھ از ناٹ دی اینڈ آف لائف, اٹ از دا بگننگ آف اے نیو لائف وچ از ایٹرنل. مجھے بتائیں کہ آپ مرنے سے ڈریں گے یا یو ول بی لکنگ فارورڈ فار اٹ؟ اس کی ایک اور مثال لیں. آپ کو اپنا ملک چھوڑ کے امریکہ جانا پڑے تو ویزا لگواتے ہیں, کتنے شوق سے آپ چلے جاتے ہیں. غور کریں, جی وہاں پہ بڑی اپرچونٹیز ہوں گی. تو آپ کو کیا پتا کہ یہاں سے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کتنی زیادہ وسعت ہے اور کتنی زیادہ اس میں فراوانی ہے جو یہاں نہیں ہے. تو ہم یہ ذہن کیوں نہیں ایسا بناتے کہ ہم اس لائف کو پوری طرح انجوائے کریں اور پوری طرح اپنا پرفارم کریں, اپنے پوٹینشلز کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی حسیات کو پوری طرح پرفارم کریں. کیا کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی ایکسٹرا پہاڑ نہیں کھودنے, صرف آپ کو خود کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے میرے اندر ایک فلو آف تھاٹس ہے. زندگی کیا ہے؟ واٹ از لائف؟ لائف از اے فلو آف تھاٹس. تھاٹس آتے رہتے ہیں, وی کیپ آن کینسلنگ دیم رادر ایکسپیکٹنگ
accepting them. Rather acting upon them, we just say no, 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 no. नतीजा पता है ना कि हमने एक गलत काम किया नहीं, हर वक्त नो नो करते रहे आने वाले थॉट्स को, लिहाजा हमने उस तरह तो परफॉर्म किए ही नहीं जिस तरह अल्लाह हमसे करवाना चाह रहा है. तो जाहिर है कि ये शर्मिंदगी जो है वो फिर क्या होता है, जुमला क्या होता है, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए प्लीज डोंट लेट मी डाई. ये क्या बात हुई? वी हैव टू डाई. हमारा मुशाहिदा है, हमारा तजर्बा है, हमारे सामने की बात है. आज तक कोई बंदा दुनिया में हमेशा नहीं रह सका. तो देन व्हाई वी आर ट्राइंग टू लिंगर ऑन. मेरा ख्याल है ये काफ़ी है.